جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبد الباسط۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے اور آپ سب جانتے ہی ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس میں چین نے میڈیشن کی اور اس کے نتیجے میں 2016 سے جو ان کے سفارت خانے بند تھے وہ اب 2 ماہ کے اندر اندر کھل جائیں گے۔ اسی اسنا سعودی عرب کے جو کنگ سلمان ہیں انہوں نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کو سعودی عرب دورہ کرنے کی دعوت دی ہے، اور ایران نے اس کو ویلکم کیا ہے، لیکن ابھی باضابطہ طور پہ کوئی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ ایک ملاقات کریں گے۔ اس حوالے سے 3 وینیوز سجیسٹ کیے گئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا کہ آیا یہ ملاقات جو ہے دونوں وزرائے خارجہ کی ریاض میں ہوگی، تہران میں ہوگی، یا پھر کسی دوسرے ملک میں ہوگی۔ لگتا تو کچھ یہی ہے کہ بیجنگ میں بھی ہو سکتی ہے اور شاید کسی اور ملک میں بھی ہو، لیکن ابھی تک تو ہے یہی ہے کہ یہ ملاقات جہاں ہوگی اور کب ہوگی اس کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ان ٹچ ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہ معاملہ بھی جلد از جلد طے ہو جائے۔ اس ایک بڑی یہ زبردست ڈیولپمنٹ ہے ان دا سینس کہ دنیا بھر میں اور بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ جو مثال کے طور پر شام کے جو صدر ہیں وہ یو اے ای کے دورے پہ آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے ان دا سینس کہ گلف کنٹریز جو پریزیڈنٹ اسد ہیں ان کے بڑے خلاف تھے اور جو ان کی اپوزیشن تھے ان کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے ایران نے یہ بھی ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ یمن میں جو ہوتیز کو سپورٹ کر رہا تھا اس سے اپنی سپورٹ ودرا کر لے گا۔ تو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹس کا ایک سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ایک اسٹیٹ دورہ کیا ہے، اسٹیٹ وزٹ ٹو رشیا، اور ان کی اور پریزیڈنٹ پیوٹن کی یہ 40ویں ملاقات آپ کہہ لیں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے وہ 39 دفعہ مل چکے ہیں مختلف جگہوں پہ۔ پچھلے سال صدر پیوٹن نے چائنا کا دورہ کیا تھا اور اب پریزیڈنٹ شی جو ہیں وہ روس کے دورے پہ، اور اس دورے کو بھی بڑی اہمیت دی جا رہی ہے ان دا سینس کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک نیا بلاک تشکیل ہونے جا رہا ہے۔ اور چونکہ پریزیڈنٹ شی اگر یاد ہو تو چائنا نے کچھ عرصہ پہلے ایک 12 پوائنٹ پروپوزل بھی پیش کی تھی یوکرین کا مسئلہ جو اس وقت وار چل رہی ہے اس کو حل کرنے کے لیے، لیکن وہ جو ہے اس میں دو پوائنٹس جو امپورٹنٹ ہیں کہ ابھی فوری طور پہ ایک لحاظ سے تھوڑا سا جو وار ہو رہی ہے اس میں اس سیز فائر کا اعلان کیا جائے۔ جو ویسٹرن دنیا کہہ رہی ہے کہ جی سیز فائر کا تو مطلب یہ ہے کہ جو علاقے روس نے قبضہ کر رکھے ہیں وہ پھر اس کے پاس ہی رہیں گے، اور روس کو اس وقت ایک وقت چاہیے کہ وہ ری گروپ کرے اور پھر ایک اوفینس لانچ کرے۔ پریزیڈنٹ زیلنسکی جو یوکرین کے صدر ہیں انہوں نے بھی چائنا کی پروپوزل کو ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ یہ رشیا کے انٹرسٹ کو پریزرو کر رہا ہے یہ جو پروپوزل ہے چین کی۔ لیکن چین اور روس نے جو اس دورے کے درمیان بہت سے ایگریمنٹس بھی سائن کیے۔ روس کو آبویسلی چین کی ضرورت ہے اور چین کو بھی روس کی ضرورت ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور چونکہ امریکہ نے برملا اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ اس کے جو فیوچر کے حلیف ہیں یعنی حریف ہیں وہ چائنا اور روس ہی ہیں، تو اس وجہ سے چائنا اور روس کا آپس میں ایک لحاظ سے تعلقات کو مزید آگے لے کر جانا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور خاص طور پہ روس اس وقت ایک بڑی مشکل میں ہے، دنیا بھر میں سینکشنز ہیں۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ روس پہ ایک اریسٹ وارنٹ بھی نکل چکا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا، دو کہ روس اس کا پارٹی نہیں ہے، اس نے روم ٹریٹی جو ہوئی تھی 1998 میں اس کو سائن نہیں کیا، اور اس کے پھر اسی روم اسٹیچیوٹ جو تھا اس کے حساب سے پھر 1 جولائی 2002 کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اسٹیبلش ہوئی تھی دا ہیگ میں۔ یہ تو اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، اور لیکن اس میں ایک لحاظ سے ایک امبیرسمنٹ تو ہے، لیکن بہت سے ممالک جو ہیں 123 ممالک اس وقت انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو مانتے ہیں یا اس کی جوریسڈکشن کو مانتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ افراد کو ٹرائی کرنے کے لیے ہوتی ہے، وہ افراد جو کہ
وار کرائمز میں ملوث ہوں، جینوسائڈ میں ملوث ہوں اور دوسرے بڑے سنگین کرائمز میں ملوث ہوں، تو ان کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ٹرائی کیا جاتا ہے۔ اس میں روس بھی نہیں ہے، پاکستان بھی نہیں ہے، انڈیا بھی نہیں ہے، امریکہ بھی نہیں ہے، چائنا بھی نہیں ہے، لیکن ویسٹرن یورپ کے جو ممالک ہیں، یورپی ممالک، اس میں زیادہ تر ممالک اس میں ہیں۔ تو وہ بھی ایک معاملہ ہے، لیکن روس اور چائنا اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو لبرل ڈیموکریسیز ہیں وہ یکجا ہو گئی ہیں، ان دا سینس کہ روس اور رشیا کے خلاف، اور رشیا اور چین کو اب ایک چاہیے بلاک تو نہیں بننے جا رہا، کیونکہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے ماسکو میں اس دورے کے بعد، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارا یہ جو ریلیشن شپ ہے کسی تھرڈ پارٹی کے خلاف نہیں ہے، ہم جو ہیں اپنا بائیلیٹرل ریلیشنز ہم اسٹرینتھن کریں گے اپنے میوچول انٹرسٹ میں، لیکن یہ کسی پھر ملٹی پولر ورلڈ کی بات بھی کی ہے کہ یہ ہم اس کو انکریج کرتے ہیں ملٹی پولیرٹی کو، اور یو این چارٹر کی بات بھی کی ہے، تو ساری اچھی باتیں ہوئی ہیں، لیکن کوشچن یہی ہے کہ ابھی نظر نہیں آ رہا کہ یوکرین کانفلکٹ کس طور جائے گا۔ پھر یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے پریزیڈنٹ پوٹن کو ان کے لیے اریسٹ وارنٹ کا ایشو ہونا بھی مزید ایٹماسفیئر کو ویشیٹ کرتا ہے۔ تو یہ جنگ تو لگتا ہے کہ اب کچھ عرصہ اور جاری رہے گی، اس سال لگتا تو یہی ہے کہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ پریزیڈنٹ زیلنسکی بھی اس وقت ایک لحاظ سے امریکہ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ان کو سوچنا چاہیے اپنے ملک کے بارے میں بھی، جو تباہی بربادی وہاں پہ ہوئی ہے، جو انفراسٹرکچر برباد ہوا ہے۔ اور پھر پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جاپان کے جو پرائم منسٹر ہیں فومیو کشیدا، وہ پہلے بھارت میں آئے تھے، ورکنگ وزٹ تھا یا جو بھی اس کو آفیشیل وزٹ آپ کہہ دیں، اس کے بعد پھر وہ کیو پہنچ گئے اور ان کی پریزیڈنٹ زیلنسکی سے ملاقات بھی ہوئی۔ اب روس اور چین کے جہاں تک تعلقات کی بات ہے، اور اس میں بھارت کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا، میں سمجھتا ہوں بھارت ایک رائزنگ پاور ہے، رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات ایک ٹریڈیشنل ہیں، لیکن ابھی تک بھارت نے اپنے آپ کو اس وار میں ایک لحاظ سے نیوٹرل رکھا ہوا ہے، انہوں نے رشیا کو کنڈیم نہیں کیا، اس کے ایگریشن کو یا اس کی جو اسپیشل ملٹری آپریشن کا جو وہ نام دیتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کی بڑی ایک لحاظ سے وہ انسسٹ کر رہا ہے بھارت پہ کہ آپ کنڈیم کریں، اور یہ بھی اب ہے کہ بھارت روس کو بھی ایک لحاظ سے امونیشن پرووائڈ بھی کر رہا ہے، اس کے بارے میں بھی بہت سی اطلاعات ہیں۔ تو ڈپینڈ یہ کرے گا کہ ایونچولی بھارت کہاں کھڑا ہوتا ہے، اور بھارت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اپنی جو ہے اسکلفلی اپنے آپ کو نیویگیٹ کر رہا ہے اس مشکل سچویشن میں۔ آیا یہ لانگ ٹرم میں سسٹینیبل ہے کہ نہیں، دا ٹائم ول شو، کیونکہ ایک طرف تو کوارڈ کا معاملہ ہے، پھر جاپان کی طرف سے بھی پریشر ہے، یو ایس کی جانب سے، آسٹریلیا کی جانب سے ہی پریشر ہے، تو سیلنگ ان ٹو ڈفرینٹ بورڈس بیکمز ڈیفیکلٹ ایونچولی۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ بھارت کس طرح کرتا ہے۔ حالانکہ پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کو جو اس وقت سچویشن ہے ایران سعودی عرب، اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ کو یا پرائم منسٹر کو سعودی عرب کا تو دورہ فوری طور پہ کر لینا چاہیے، اور ساتھ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اگر یہ دورہ ہو جائے۔ پرائم منسٹر اگر چلے جائیں تو بہت اچھا ہے، اور جا کے وہاں ملاقات کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی پریپریشن ہونی چاہیے کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس دورے سے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ چیدہ ڈیولپمنٹس ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔